الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. سبحان الله سبحان الله. أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. سبحان الله سبحان الله. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. سبحان الله. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر سبحان الله. كل في فلك يسبحون. سبحان الله. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد سبحان الله. أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سبحان الله. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. سبحان الله ما شاء الله. سبحان الله. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQ TV کی اسپیشل ٹرانسمیشن شان رمضان اور پروگرام نعمت افطار میں سیگمنٹ ماہ رمضان اور خواتین کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مائلہ نصیر۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، زندگی میں ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی گئی ہیں، اور ان نعمتوں میں ایک ایسی عظیم نعمت بھی ہے کہ جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے وقت۔ وقت ایک ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، امیر ہو یا غریب ہو، سب کو یکساں دی ہے۔ اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ وقت گزر رہا ہے، لیکن جناب وہ وقت نہیں گزر رہا ہوتا، بلکہ ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ یعنی ہر وہ لمحہ جو بیت جاتا ہے وہ ہماری زندگی، ہماری عمر کا ایک حصہ بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اور وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم امانت ہے جس کی ہم سب کو قدر کرنی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، وقت ایک عظیم امانت۔ ناظرین، پروگرام میں موجود مہمان شخصیات کا تعارف کرواؤں گی۔ میری پہلی مہمان شخصیت آپ سب کی، ہم سب کی ہر دل عزیز اور ہماری مشفق رہنما ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکری صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ساتھ ہی دوسری اسکالر بھی تشریف فرما ہے جو علم و فہم کے نور سے ہماری رہنمائی فرماتی ہیں، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالمہ آسمہ بطول صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین، ساتھ ہی ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے خوبصورت لب و لہجے میں ثنا خوانی کرتی ہیں، آپ سب کی، ہم سب کی ہر دل عزیز ہیں اور بہت ہی پسندیدہ ہیں، سیدہ سعدیہ عزیر کاظمی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین، پروگرام کا آغاز کلام الہی سے بہت ہی خوبصورت آواز میں ہوا، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی تشریف فرما ہے قاریہ حافظہ عائشہ حنیف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سعدیہ جی، ہم چاہیں گے کہ آپ کی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کی جائے۔ بسم اللہ۔ اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیری، آگے آگے تو، آگے آگے تو، اللہ اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے، موت کھڑی ہے سر پہ تیرے، جانے کب آ جائے، ایک سانس کا پنچھی گئی تو کون تجھے سمجھائے، رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح، اللہ اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، تیری کیا بات ہے بندے
کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا میر کوئی نہ ہوگا میر اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون باجی جیت جیون باجی جیت ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت نیند سے آنکھیں کھول تمنا کیسی رہے گے پریت اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، پروگرام میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے وقت ایک عظیم امانت۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی اور قرآن کریم کی روشنی میں اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو وقت کی قدر و قیمت کو ہم کیسے آشکار کر سکتے ہیں، کیا رہنمائی فرمائیں؟ شکریہ مائلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک وقت ایک بڑی امانت بھی ہے، ایک عظیم نعمت بھی ہے، ایک عظیم سرمایہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے دن اور رات کی قسمیں کھائیں، بے شمار مقامات پر اللہ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم ہے اس رات کی جب وہ چھا جائے۔ سورہ فجر میں دیکھیں تو اللہ نے فرمایا والفجر، فجر کے وقت کی قسم کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وہ 10 راتوں کی قسم کھائی، جس سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے ذی الحج کی 10 راتیں مراد ہیں۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ دن اور رات کی قسمیں کھانا، فجر کے وقت کی قسم کھانا، اسی طرح والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم کھائی اللہ نے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، رات کی پھر ایک بار قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا قسم کھانا اور مختلف اوقات کا یہ بتا رہا ہے کہ لمحہ لمحہ کتنا اہم ہے۔ انہیں معمولی نہ سمجھو، یہ وقت جو گزر رہا ہے یہ اتنا اہم ہے کہ تم سے ایک دن ہر لمحے کا حساب تم سے لیا جائے گا، تمہیں حساب دینا ہے اپنی عمر کا، جو عمر رواں ہے جو تمہاری گزر رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں عبادات کا جو نظام ہے، اللہ نے سورج اور چاند کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا۔ آپ دیکھیں ہمارے روزے اور ہمارا حج وہ سورج سے وابستہ ہے، نہیں چاند سے وابستہ ہے۔ چاند نکلتا ہے تو اسلامی سال، ہجری سال، اس کو قمری سال کہتے ہیں، چاند کا سال۔ تو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھنے ہیں، اسی طرح رمضان گزرتا ہے، شوال آتا ہے تو پہلی شوال کو عید ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو حج ذی الحج میں ہی ہونا ہے، آپ کسی اور وقت میں حج نہیں کر سکتے۔ تو گویا چاند کی طرف، چاند کی گردش کی طرف متوجہ کیا، اور ان مسلمانوں نے، مسلمان سائنسدانوں نے اس پر بہت کام کیا، علم فلکیات پہ۔ اور پھر آپ کی ڈیلی کی جو عبادت ہے نماز لیں تو اسے سورج سے منسلک کر دیا۔ سورج نکلتا ہے تو سورج ڈھلتا ہے تو یہ نماز، سورج غروب ہوتا ہے تو یہ نماز۔ اب کیا ہوا کہ سورج کے لمحہ لمحہ پر نظر رکھی مسلمانوں نے، مسلمان سائنسدانوں نے، اس سے اوقات نکالے اپنے نمازوں کے۔ گویا سورج ہے، چاند ہے، گردش لیل و نہار ہے، یہ 24 گھنٹے ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا کہ امیر اور غریب کے پاس یہ یکساں ہیں۔ یہ ہمیں وقت کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ یہ وقت اتنا اہم ہے، اور وقت کو زندگی کے ساتھ یوں منسلک کیا۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں زندگی کیا ہے؟ زندگی جسم اور روح کا مل جانا ہے، مگر یہ علامت شمار ہوتی ہے، اس کی حقیقت پہ پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام ماہ رمضان اور خواتین۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینے، ہے
سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی آپ کو ماہ رمضان اور خواتین میں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں جناب وقت ایک عظیم امانت ہے. اسی پر بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے آپ کی ہی بات کو کنٹینیو کریں گے, کیا کہیں؟ شکریہ مائلہ. بات ہو رہی تھی کہ زندگی کو ہم کیا سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک روح ہے زندگی ہے, اور کھانا پینا چلنا پھرنا ہو رہا ہے تو زندگی ہے. یہ سب چیزیں زندگی کی علامتیں ہیں. زندگی کی حقیقت پر غور کریں تھوڑی دیر کے لیے تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی وقت سے عبارت ہے. یہ دنوں, سالوں, مہینوں اور یہ ان لمحوں کا مجموعہ ہے کہ جن سے آپ کی زندگی بنتی ہے, اور اس لمحے کا, اس وقت کا ہمیں حساب دینا ہے کہ ہم نے اس میں کیا عمل کیا. بہت شکریہ, بہت خوب آپا, آپ نے قرآن کریم کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائی. آپ کی جانب آؤں گی آسما, اور یہ بتائیے گا کہ قرآن کریم میں تو ہم نے جانا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشادات فرمائے ہیں. احادیث مبارکہ کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے گا, وقت کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت پر کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ. جس طرح قرآن میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے وقت کو مختلف گوشوں میں اعتبار سے ہمیں بتلایا کہ اس کی تاکید کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, بالکل اسی طرح شارع اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وقت کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہیں جو اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے حوالے سے خسارے میں رہتے ہیں. اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ وہ ایک ہے وقت کے حوالے سے, اور دوسرا فراغت کے حوالے سے. یعنی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت اور صحت ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا, جبکہ یہ فراغت کے وہ لمحات ہیں. فراغت بھی ایک نعمت ہے, صحت بھی ایک نعمت ہے, کہ صحت بھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلتی جاتی ہے, اور فراغت کے بھی ایسی لمحات ہیں کہ ممکن ہے یہ وقت دوبارہ فراغت کا ہمیں مل پائے نہ مل پائے. اس لیے جو عمل صالح کرنا ہے, یا پھر تعلیم حاصل کرنا ہے, یا پھر دیگر کوئی ایسا کام ہے, تو اس کو وقت پر اگر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن جب طلوع ہوتا ہے تو وہ ابن آدم سے سوال کرتا ہے, اور وہ ابن آدم سے کہتا ہے کہ اے ابن آدم, میں ایک نئی مخلوق ہوں, اور میں بروز قیامت تیری شفاعت کروں گا, گواہی دوں گا, تیرے حوالے سے گواہی دوں گا کہ تو نے مجھے کس طرح سے, یعنی اگر تو مجھ میں کوئی نیک عمل کر لیتا ہے, کوئی خیر کا عمل کر لیتا ہے, تو پھر میں بروز قیامت تیری گواہی دوں گا, اور اگر میں گزر گیا تو میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا. یعنی یہ تو دن ہم سے سوال کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات آتی ہے تو رات بھی بندہ مومن سے, ابن آدم سے یہی سوال کرتی ہے کہ اگر میں بھی گزر گئی تو میں بھی دوبارہ نہیں آؤں گی. اور واقعی ایسا ہی ہے کہ جب یہ وقت گزر جاتا ہے, کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے, جس طرح ابھی ہم شان رمضان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی ہم یہ رمضان کے آخری عشرے میں, آخری ساعتوں میں, آخری دنوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں. بالکل اسی طرح ممکن ہے کسی کی زندگی میں یہ دوبارہ وقت آئے یا نہ آئے, تو اس کا کسی کو علم نہیں ہے. اس لیے وقت کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کو اچھے سے گزاریں, نیک عمل میں گزاریں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت, یعنی کوئی بندہ اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا, اس کو آگے کی اجازت نہیں مل سکے گی جب تک وہ ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا. یعنی پہلا سوال کہ اس نے اپنی زندگی کہاں گزاری. اسی طرح حضور نے فرمایا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس نے اپنا جو علم حاصل کیا تھا اس کو کہاں انویسٹ کیا, یعنی کیا اس کے اوپر عمل کیا اس نے یا نہیں کیا. پھر اسی طرح رسول کریم فرماتے ہیں کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا, اور اس مال کو کہاں پر اس نے خرچ کیا, یعنی اس کی خرچ کرنے کی نیات کیا تھی, کہاں کہاں خرچ کیا. اور اسی طرح آخر میں فرمایا کہ اس نے اپنا جسم کہاں کھپایا. ویسے تو یہ نارملی 4 سوال ہی لگ رہے ہیں, لیکن اگر ان کے بیک پر دیکھا جائے تو وقت ہی ہے کہ آخر تم نے اپنا وقت کہاں لگایا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ قیامت بپا ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو, اور تمہیں اگر اتنی مہلت مل جائے کہ تمہارے حساب و کتاب سے پہلے تم وہ پودا لگا دو, تو تمہیں وہ پودا لگا دینا چاہیے. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں, ایک تو وقت بہت اہم ہے کہ جب تمہیں وقت ملے کوئی مفید کام کر جاؤ, کوئی نیکی کا عمل کر جاؤ, کہ وہ وقت بعد میں پلٹ کر نہیں آئے گا. اور دوسرا ہمیں نیک اعمال کی طرف راغب ہونے کی تاکید فرما رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں وقت ملے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رہو, یا پھر اپنے لیے کوئی مفید کام کر جاؤ جو تمہیں فائدہ دے, یا پھر حقوق العباد کے لیے کوئی مفید کام کر کے جاؤ.
بے شک ایسا ہی ہے، یعنی وقت کو گزر جائے گا وقت آپ کا، لیکن اس کا حساب جو ہے آپ سے ضرور لیا جائے گا، اس لیے اپنے وقت کو نیک کاموں میں، نیک اعمال میں گزاریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی اور یہ بتائیے گا کہ وقت کے ضیاع کی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف صورتیں ہیں، تو از روئے قرآن ان کے نقصانات کیا ہیں، اس پر رہنمائی فرمائیے گا۔ شکریہ مائلہ۔ دیکھیں وقت کو جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ نعمت ہے تو نعمتوں کو ضائع نہیں کیا جاتا، نعمتوں کو سنبھالا جاتا ہے، ان کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اور نعمتوں پر نگاہ ڈالیں۔ دیکھیں ہدایت نعمت ہے، ایمان نعمت ہے بذات خود، علم نعمت ہے، یہ آپ کو دنیا کی جتنی نعمتیں عطا ہوئی ہیں، مال ہے، اولاد ہے، رشتے ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں۔ لیکن یہ سب نعمتیں کب ہیں؟ جب آپ کے پاس زندگی ہے، جب آپ کے پاس وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے آپ کے پاس، زندگی نہیں ہے آپ کے پاس، تو ایمان کہاں پھر، ہدایت کہاں پھر، علم کہاں، کس کے لیے؟ تو گویا کہ یہ ایک نعمت، اس پر ساری بنیادیں ہیں، تو اس کی قدر کرنی ہے۔ اب ضیاء کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہیں برے لوگ کہ جنہوں نے اس کو ضائع کیا۔ ضائع کس طرح سے کیا کہ برے کاموں میں لگے رہے، نافرمانیاں کی اللہ کی، چوری، ڈاکہ، قتل، یہ سب کیا ہے؟ وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اور ضائع کرنے کی بھی انتہائی صورت پر چلیں گے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور سورہ فاتر کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چلا رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ بھیج، ہم بچے عمل کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ، تمہیں عمر نہیں دی تھی، تمہیں زندگی نہیں دی تھی تمہیں اچھے اعمال کی؟ اور کئی جگہ قرآن پاک میں بات ہوئی اس پر کہ جب وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ بھیج دے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہیں دوبارہ بھی بھیج دو، یہ پھر کفران نعمت کریں گے۔ جو سامنے ہے بنی اسرائیل کی اور کفار مکہ کے، بار بار کہتے بھی تھے، پھر ہٹ درمی بھی دکھاتے تھے، اور پھر اس کے آخر میں آتا ہے فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اب چکھو اس کا ذائقہ جو تمہارے اعمال کے سبب سے تمہیں مل رہا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ایک تو ضیاء کی یہ صورت ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کی، آپ نے عمر جو اتنی قیمتی ہے آپ کے پاس، زندگی قیمتی ہے، اسے استعمال کریں ایک نعمت سمجھ کر، عظیم نعمت۔ یہ ایک ضائع کرنے کی صورت نافرمانیوں میں۔ دوسرا ضائع کرنے کی صورت جو آج عام ہے وہ ہے کھیل کود میں گزار دی، سیر و سیاحت میں گزار دی، کھانے پینے میں گزار دی، آرام طلبی میں گزار دی، اپنی عیاشی میں گزار دی، اس وقت کا صحیح استعمال نہ کیا، نہ ہی سوچا کہ یہ جو لمحہ، ہر لمحہ مر رہا ہے، یہ دوبارہ لمحہ آئے گا ہی نہیں۔ آپ سے نعمت کوئی چھن جائے تو امید رہتی ہے کہ مل جائے گا، مال چھن گیا امید رہتی ہے کہ شاید واپس آ جائے، مل جائے، لیکن یاد رکھیں جو لمحہ نکل گیا ہاتھ سے وہ دوبارہ پلٹ کر آنا ہی نہیں ہے، وہ لمحہ مر گیا ہے گویا، تو اس لمحے کو سنبھالنا ہے۔ تو یہ جو ضائع کرنے کی صورتیں آج معاشرے میں عام پائی جاتی ہیں، آپ سکرول کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، گھنٹوں لگا دیتے ہیں، تو وہ رات دن کی تقسیم اسے ایسے خوبصورتی سے کریں کہ آپ سے وہ لمحہ ضائع نہ ہو، بلکہ اچھے کام میں، خیر کے کام میں لگے۔ نتیجہ کیا نکلے گا اگر ضائع کر دیا؟ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو عمر کو ضائع کیا، وقت کو ضائع کیا، زندگی کو ضائع کیا، سرمایہ کو، اس دولت کو سنبھالا نہیں، اور دوسرا یہ کہ نقصان یہ ہے کہ جہنم ہے، دوزخ ہے، عذاب ہے، پھر بخشش نہیں ہے اگر ضائع کر دی۔ تو بچائیں خود کو، اس وقت کو قیمتی سمجھ کے سنبھال لیں۔ اچھا آپا، ہم اکثر کہتے ہیں کہ مصروفیات زیادہ ہیں، وقت کم ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں وقت تو وہی ہے سب کے پاس، اب کئی افراد تو ایسے ہیں اسی وقت کے اندر اتنا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کے دیکھو تو کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، لوگوں کو ہدایت بھی دے رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، ساتھ عبادات بھی ہیں۔ اب خالی اپنے اسلاف پہ چلے جائیں، سیدہ کائنات پر کے خواتین ہیں، ان کے دیکھیں عمل کیا ہے، بیک وقت بندگی بھی ہو رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، گھر کے کام بھی ہو رہے ہیں، حسنین کریمین کو سنبھالا بھی جا رہا ہے، ان کے اندر اتارا بھی جا رہا ہے اسے روح اسلام کو۔ تو بیک وقت سارے کام ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اس کی قدر کر لی، قدر کرنی اور وقت کا صحیح استعمال۔ صحیح استعمال۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آسما بطول، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وقت میں برکت سے کیا مراد ہے، اس پر رہنمائی فرمائیے۔ جزاک اللہ۔ میں ابھی آپا سے جو آپ نے سوال کیا کہ مطلب اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا وقت اتنی جلدی گزر جاتا ہے، تو کافی عرصے پہلے ایک بات ذہن میں رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی، تو جس کام میں اللہ کا نام شامل ہے، اس کی نیت شامل ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے ہم کرتے ہیں وہ کام،
تو وہ برکت والا ہے، یعنی وہ ابدی ہو جاتا ہے، یعنی وہ یعنی جان مل جاتی ہے اس کام کو، اس کے اندر برکت ہی ایک الگ طرح کی ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف ایسے گزرے کہ جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کی، اور آج ان کے نام ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ہماری تقاریر میں ان کے جھلک نظر آتی ہے۔ تو جس طرح ہم امام غزالی کے حوالے رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جانتے ہیں، ابو علی سینا کے حوالے سے ہم جانتے ہیں، تو بالخصوص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی دور میں ہی جو ہے وہ تعلیم و تعلیم کا سلسلے کا آغاز کر دیا تھا۔ یعنی اس کی مثال ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں نا کہ ان کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ ان کے نوٹس انہوں نے جو جمع کیے ہوئے تھے وہ ان کے نوٹس چوری ہو گئے تھے، کہ جس کے بعد انہوں نے اور زیادہ محنت کی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ابو الغزالی میں میں فرماتے ہیں کہ اس میں امام نووی کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام غزالی کی جو سوانح حیات ہے اس کو جب میں کیلکولیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی ساری تالیف اور تصنیف کا جو کام کیا ہے، اور دوسری طرف اگر میں دیکھوں کہ ان کی عمر اتنی نہیں ہے، تو اس کو جب میں اندازہ لگاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے ہر روز 8 صفحات لکھے ہیں، ایک دن میں 8 صفحات لکھتے ہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو ان کی مصروفیات کیا تھیں، وہ تو بادشاہوں سے بھی ملا کرتے تھے، ان کو بھی وقت دیا کرتے تھے۔ اس دور کے مدرسہ نظامیہ کے نام سے ایک مدرسہ تھا، ایک بڑی یونیورسٹی تھی، وہاں پر وہ شیخ الجامعہ بھی تھے۔ اسی طرح لوگوں سے بھی وہ ملا کرتے تھے، ان کے مسائل کو بھی حل کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے وقت میں اتنی برکت تھی کہ وہ تصنیف و تالیف کا کام کیا کرتے تھے۔ اور کون سا ایسا مضمون ہے کہ جس کے اوپر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم نہیں اٹھایا؟ آپ دیکھ لیں، تفسیر پر کام کیا انہوں نے، حدیث پر کام کیا، اصول فقہ پہ کام کیا، تصوف اخلاق پہ کام کیا۔ ان کی کتاب جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور آج کل ہمارے جو طلباء ہیں درس نظامی کے بھی ہماری یونیورسٹیز میں بھی بہت زیادہ پڑھائی جاتی ہے، وہ ہے احیاء العلوم الدین کے نام سے۔ یعنی یہ تصور اور اخلاق پر مبنی کتاب ہے کہ جس کے حوالے سے ہم آج بھی اس میں سے پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور ہماری تقریر میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ اسی طرح جو دوسرے فلسفی اور طبیب کے حوالے سے ہم نے بات کی، ان کو فادر آف میڈیکل بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کے حوالے سے اتنی حسین مجھے بات لگی، اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم اپنا وقت بہت برے طریقے سے ضائع کر رہے ہیں، اور اسے کافی لغو مشاغل میں ہم اس کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے ان کو پڑھا، اور جب میں بہت شاک ہوئی کہ وہ 18 سال کی عمر میں ماہر طب بن چکے ہیں۔ یعنی آج ہم دیکھیں تو 18 سال کی عمر میں ہم اپنے بچے کو بہت ایزی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کسی طرح کی ذمہ داری نہیں ہو، اور وہ بالکل ایزی ہو، مائنڈ فریش ہو اس کا۔ اسی طرح وہ رات میں عبادت کیا کرتے، علم کی تحقیق کیا کرتے، اور جب اس سے تھک جاتے یا پھر کسی مسئلے کے اوپر اور زیادہ غور و خوض کرنا ہوتا تو وہ عبادت کرتے، دعا کرتے، اور دوبارہ پھر اسی تحقیق کو سبحان اللہ۔ یعنی وقت کا صحیح استعمال آپ کو ناظرین کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ سعدیہ، آپ کی جانب سے جو ہے ہم کلام شامل کریں گے۔ بسم اللہ۔ بالکل پیش کرتی ہوں۔ جناب اقبال کاظمی صاحب کا کلام ہے اور خلیل حیدر صاحب کی کمپوزیشن ہے، پیش کرنے کی۔ بسم اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں میرے صحن طیبہ کی صبا دی ہے، جیسے پردیس میں ممتا کی دعا دی ہے، جیسے پردیس میں ممتا کی دعا آتی ہے کہ یا نبی جب پکارا تو لگا میری طرف، یا نبی رحمتوں کی کوئی گھن گھور گھٹا آتی ہے، رحمتوں کی کوئی گھن گھور گھٹا آتی ہے، اور حالت جب یاد
نبی کہتا ہوں کہ حالت حبس میں جب یا میں نبی کہتا ہوں میرے حجرے میں لگے تازہ ہوا آتی ہے میرے حجرے میں لگے تازہ ہوا آتی ہے اور وہ جو جنتی محمد کے غلامانی پسر ان کے دامن سے شرافت کی ندا آتی ہے ان کے دامن سے شرافت کی ندا آتی ہے اور تیرگی جب مجھے اقبال ستائے جو کبھی پھر میرے سامنے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی آپ کو ماہ رمضان اور خواتین میں. اور آج ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ایک عظیم امانت ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھا کہ وقت ایک عظیم امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے. تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے کیسے صرف کر سکتے ہیں کہ کامیابی ہمارا مقدر بن جائے اور ہم جو ہے خسارے سے بچ جائیں. شکریہ مائلہ. دیکھیے اللہ رب العزت نے سورہ عصر میں اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر کہ وقت کی زمانے کی قسم عصر کے وقت کی قسم انسان بے شک انسان خسارے میں ہے. اب آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان لوگوں کے. خسارے سے بچا کون؟ ایمان اور اعمال صالح کرنے والے. ساتھ ہی فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق اور صبر. گویا یہ چار چیزیں اس نے ہماری رہنمائی کے لیے بیان کر دیں. اور علماء کہتے ہیں کہ گویا اس ایک سورہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ میں پوری انسان کی حیات کو سمو دیا کہ اسے کیسے زندگی گزارنی ہے. اب والعصر سے وقت کی اہمیت کا بتایا. قدر و قیمت ہمیں آئے. دیکھیں ہم اسی نعمت کو سنبھالتے ہیں جس کی ہمیں قدر ہوتی ہے اور ہمیں احساس ہو کہ یہ قیمتی ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہی نہ ہو, اس کی قیمتی ہونے کا احساس نہ ہو, تو ہم اسے سنبھالنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر انسان خسارے میں ہے. یہاں ایک بڑا خوبصورت سا صوفیانہ نکتہ ہے کہ وقت سب سے خوبصورت زمانہ, سب سے خوبصورت وہ جس میں حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے اس زمانے کی سب سے حسین چیز کی قدر کی وہ خسارے سے بچ گیا, ورنہ انسان خسارے میں رہا. اور پھر فرمایا فوراً ہی کہ الا الذین آمنوا ایمان ملتا ہی حضور کے در سے. تو حضور سے محبت کرتے ہوئے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا. اعمال صالح میں دیکھیں ایک لمحہ ہوتا ہے وہ گزر رہا ہے نا, تو اس میں سوچا جائے کہ میں اس میں کون سا خیر کا عمل کر سکتا ہوں. ایک ہے عبادت میں وقت گزارنا, کسی کے کام آتے ہوئے وقت گزارنا, گھر میں ہیں آپ کے ارد گرد افراد ہیں ان کے کام آنا. سچائی اور ایمانداری ایسی چیز ہے جو ایک معاشرے کو بدل کے رکھ دیتی ہے. آپ کسی بھی جگہ پر ہیں, کسی بھی شعبے میں ہیں. پھر فقط یہی نہیں کہا, خود بھی حق پر قائم ہونا ہے, خود بھی تم میں تحمل آئے, بردباری آئے, برداشت آئے. اور یہ صبر ایسی چیز ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو ضرورت ہے. تو جب آپ کے پاس اپنے پاس یہ دولت ہوگی حق کی اور صبر کی, پھر آپ دوسروں کو بھی تاکید کریں, پھر آپ دوسروں سے بھی کہیں. نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ چراغ سے چراغ جلتا چلا جاتا ہے, روشنی سے روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے, اور اپنی چراغ کی روشنی بھی کم نہیں ہوتی. سینکڑوں چراغ جلا لو. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایسا کام ہے کہ جو انسان میں حیا لاتا ہے وہ اپنے اعمال کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. دو چیزیں ہیں, ہمیں نماز بھی یہی سکھا رہی ہے, پنکچویلٹی, وقت کی پابندی. آپ دیکھیں تاریخ میں وہی لوگ کامیاب ہوئے, وہی افراد اور وہی اقوام
جنہوں نے وقت کی قدر کی. آپ قائد اعظم کی لے لیں جنہوں نے پاکستان بنایا, پوری زندگی ان کی اٹھا کر دیکھیں, اصول ہیں ان کے, وقت کی پابندی ہے, ایک ڈسپلنڈ لائف ہے. اور نماز ہمیں یہی سکھا رہی ہے, ایک ڈسپلن دیتی ہے. امام نے کہہ دیا اللہ اکبر, سب جھک جاؤ, رکوع میں چلے جاؤ, سجدے میں چلے جاؤ. یہ کیا ہے؟ ڈسپلنڈ ہے, ایک پورا عمل ہی. تو آپ کو پنکچویلٹی اور نظم و ضبط ان دونوں میں لا کے اپنے 24 گھنٹوں کو ڈیوائڈ کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, پلاننگ کرنی ہے, اپنے مقاصد کا تعین کرنا ہے, اور ہر لمحے میں کہ میں اس ٹائم پر یہ کام کر لوں, اس وقت میں میں اس کو اس طرح سے بہتر استعمال کر لوں. ایون آپ بچوں کی کیئر کرنے کے لیے ٹائم رکھیں نا کہ یہ میں نے بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا ہے. پھر یہ نہیں کہ آپ بچے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ لگے ہوئے ہیں اپنے موبائل میں, آپ ادھر لگے ہوئے میں نے ہانڈی پکڑ, نہیں, ایک کوالٹی ٹائم دینا ہوتا ہے, توجہ دینی ہوتی ہے, اپنے وقت کا صحیح بہترین استعمال کرنا ہوتا ہے. اور جنہوں نے اس کو نہ پہچانا انہوں نے خسارہ اٹھایا, نقصان اٹھایا. تاریخ گواہ ہے, سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی, مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی, وقت کی قدر نہ ہوئی. اب دوسری جنگ عظیم کے بعد چین ہے, جاپان ہے, جرمنی ہے, یہ ملک اٹھے, یہ اقوام اٹھی, انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا, پلاننگز کی. تو افراد بھی وہی کامیاب ہیں. مجھے جب کسی میں پنکچویلٹی نظر آتی ہے نا, ایک ایک لمحہ وہ اپنا رکھتا ہے, تو میں کہتی ہوں اس میں صلاحیت ہے, یہ لیڈرشپ کا کام کر سکتا ہے, لوگوں کی رہنمائی کر. صرف ایک کیا, اتنی سی بات, وقت کی پابندی, جو وقت دیا ہے آپ نے. اور آج ہمارے معاشرے میں 9 بجے کا ٹائم دیا ہوا, اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں جو 9 بجے آ جائے, کہ آپ کیسے آ گئے 9 بجے. اور کتنی جگہ شادیوں پہ یہ عام اتفاق ہے. مجھے عادت ہے کہ میں اپنے ٹائم کی وہ کرتی ہوں. تو یہ پورے معاشرے پہ ایک چھا چکا ہے کہ وقت کی نہ قدر ہے, نہ اس کا احساس ہے, اور نہ ہی آپ کوشش کر رہے ہیں. الٹا یہ ہو رہا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہے, اس نے تو آنا ہی لیٹ ہے. تو وہ بڑا نہیں, وہ بہت چھوٹا بندہ ہے جو وقت کی قدر نہیں کرتا. وقت کی قدر نہیں تو کرتا. اگر ترقی کرنی ہے تو وقت کی قدر پہچان کرنی ہوگی. بالکل ایسا ہی. آسمہ, لاسٹ میں کچھ میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میسیج میرا یہی ہے کہ آج کل ہم اپنے معاشرے میں نظر دورائیں تو اکثر لوگ صبح نہیں اپنے کام کا آغاز کرتے, دن سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں یا پھر شام سے آغاز کرتے ہیں. تو رسول پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں برکت رکھ دی گئی. تو جس کا وقت میں برکت ہے ہم اس کو چھوڑ کر اس سے اگلے وقت میں اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں, اس لیے ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے اور ہمارے کام وقت پر نہیں ہو پاتے. اور وہ جس کا ہم حوالہ اس سے پہلے بھی دیا گیا. اس کے حوالے سے بڑا ایک خوبصورت سا شعر ہے میرے پاس کہ اے غافل تجھے گھڑیال ہر روز دیتا ہے منادی کہ تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گنوا دی. تو ہم اپنی عمر کی ساعتوں کو گھٹا رہے ہیں. اور پھر اسی طرح جیسے بات ہوئی کہ ہم وقت کی قدر و قیمت کریں. نہ صرف وقت, ہم کبھی اکثر اوقات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ وقت میں گزارا ہوں, بہت اچھے طریقے سے گزارا ہوں, لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ کیا ہم ٹائم از منی اس کے حوالے سے گزارے, وہ سوچ کر گزار رہے ہیں, یا پھر اللہ کے اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے گزارے ہیں, یا اس کو راضی کرنے کے لیے گزارے ہیں؟ یہ سوچنا ضروری ہے. سبحان اللہ. یقیناً ناظرین ایسا ہی ہے کہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں. اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں اس کا صحیح استعمال ہمارے لیے ہماری کامیابی کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی اور اسے صحیح انداز میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا, اور ساتھی آسمہ بطول آپ کا بھی. سعدیہ وجی آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی, صحت رہی, پھر کسی پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے. آخر میں آپ کی آواز میں کلام شامل کریں. جہاں میں ہے عبرت کی ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے.
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں گھیل شان، کیسے کیسے مکی ہو گئی لا مکان، کیسے کیسے ہوئے نام ور بے نشان، کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان، کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، تو خوشی کے پھول دے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے یوگی مرنے والا، تجھے حسن زاہد نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا